بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا صدقے میں مقابلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہیں، اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا مال اللہ کے راستے میں اور آدھا گھر والوں کے لیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت اور اس کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ فائدہ: خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں، یہ مستحسن اور مندوب ہے، پسندیدہ ہے شریعت میں۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے۔ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی خاص طور سے ترغیب فرمائی تھی اور صحابہ کرام نے اپنے اپنے حوصلے کے موافق بلکہ ہمت و وسعت سے زیادہ اعانت فرمائی، جس کا ذکر باب 2 کے قصہ 9 میں بھی مختصر طور پر گزرا ہے۔ جزاہم اللہ عنا وعن سائر المسلمین احسن الجزاء۔ ایثار کا ایک اور قصہ لکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مر جانا۔ حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی، یعنی جان نکلنا شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی، یعنی دو۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے، یعنی شہید ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس، چچا بھائی جس کے پاس اصل آئے تھے، کے پاس لوٹا واپس تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے، یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فائدہ: اس نوع کے یعنی اس قسم کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کیے گئے۔ کیا انتہا ہے اس ایثار کی کہ اپنا بھائی آخری دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلا جائے۔ اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازے کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سب ہی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دیتے ہیں۔